आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आपको तारुफ कराने की वैसे ज़रूरत तो नहीं है, हर बंदा आपको जानता है, लेकिन फिर भी बता देती हूँ लोगों को। उबैद ताहिर हमारे साथ हैं। अच्छा जी जी जी। चलिए, बड़ी खुशी हुई इनसे मिलकर। किनसे मिलकर? अरे जिनको जो आपके साथ हैं। अच्छा जी, तो कैसे हाल चाल है? आज आपने हमें रौनक बख्शी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें अपनी कीमती लम्हात से नवाज रहे हैं। कोई बात नहीं जी, मैं ऐसे अच्छे काम नेक काम में करता रहता हूँ। हाँ जी। और आपके प्रोग्राम में मैंने कहा कि जरा बेगम से हट के भी बंदा बात कर ही सकता है। ये आपने अच्छा किया। अच्छा, आज हमारा ना टॉपिक काफ़ी संजीदा सा था, और वो टॉपिक ये था कि हमारे माशरे में जिस तरह से होता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको हम स्पेशल पर्सन कहते हैं, जिनके लिए आप ये कह सकते हैं कि बज़ाहिर कोई कमी उनकी होती है और लोग उनको मिसट्रीट करते हैं, अच्छी तरीके से उनके साथ बिहेवियर नहीं होता, बदतमीज़ी भी करते हैं, लोग छेड़ते हैं। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये चीज हम सबके ज़हन में होनी चाहिए कि वो कमियां जो कि पैदाइशी हैं या जिस्मानी हैं, उस पे इंसान का कोई इख्तियार है नहीं। बेशक। लिहाजा उस पे एतराज करना ये खुदा की तख्लीक पे एतराज है एक तरह से। और इसके बिलमुकाबिल वो बातें जो हमने जिस्मानी तौर पर अच्छी हैं, मतलब अच्छा डील डॉल है, शक्ल सूरत अच्छी है, खूबसूरत है, बाल अच्छे हैं, आंखें अच्छी हैं, वगैरह वगैरह, तो इसमें भी आपका अपना कोई कमाल नहीं है, तो इस पे इतराना भी नहीं बनता। बिल्कुल। तो दोनों तरफ से, मतलब जिस चीज पे हमें खुद कोई अल्लाह ने इख्तियार नहीं दिया बल्कि वो उसकी अता है, तो वो जिस हाल में भी हो, जिस तरह की भी हो, हमें उसे कबूल करना चाहिए। और जब मैं कहता हूँ कि हमें कबूल करना चाहिए, तो मतलब एज ए सोसाइटी हमें उसको तस्लीम करना चाहिए। मतलब फर्द जिसके साथ वो मसला है वो तो है ही है, वो तो उसकी जात का हिस्सा है, लेकिन जो दूसरे जो लोग हैं, जो उससे मिलने वाले हैं, देखने वाले हैं, उसके घर वाले हैं, उससे मिलने जुलने वाले और लोग जो हैं, अगर उसमें कोई जिस्मानी तौर पर कोई ऐसा मसला है, तो उसको चढ़ाने के बजाय या उसको तंग करने के बजाय, एक तो ये है कि उसकी जिस शोबे में भी उसको मदद की जरूरत हो, उसका हाथ बढ़ाना चाहिए। और दूसरा ये है कि उससे हमदर्दी का इजहार नहीं करना चाहिए। ये एक अजीब सा जुमला है मेरा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप हाँ, मतलब उससे उसके अंदर एहसास कमतरी डेवलप होता है कि मुझ में कोई कमी है, तो उसको एक नॉर्मल बंदे की तरह आप उसको ट्रीट करें, जैसे आपके और दोस्त हैं वैसे वो भी आपका दोस्त है, जैसे आपके खानदान के और फर्द हैं वो भी एक फर्द है। तो हर एक की अपनी लिमिट्स हैं, वो अपनी लिमिट के अंदर है, और उससे उसी तरह के काम कहे जाएं, उसी तरह की चीजें करवाई जाएं, उसको साथ में शामिल रखा जाए। ये बिल्कुल ऐसे होता है ना कि जैसे आप जो हैं, फर्ज करें घर में आप कोई भारी सी चीज आप उठा रही हैं और आपका छोटा बच्चा है, और वो बच्चा जाहिर है उस चीज को उठा नहीं सकता है, लेकिन आप उसको ये एहसास दिला सकती हैं कि बेटा माशाल्लाह माशाल्लाह आप तो बड़े हो गए, ओ आपने तो पूरा उठा दिया यार, आप ना होती तो मैं तो हिला नहीं सकती थी इसको यहाँ से। बच्चा खुश हो जाता है। बिल्कुल। और वो ठीक है, बड़ा होके उसकी समझ में आएगी ये बात कि भाई वो ऐसा नहीं था, लेकिन वो फिर वो अपने बच्चों के साथ भी ऐसे ही सलूक करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोगों को आप अपने काम काज में शामिल रखें और उनको ये एहसास दिलाएं कि वो बेकार नहीं है। और इस हवाले से यहाँ कतर की गवर्नमेंट जो है उसने हर एक शोबे में, हर एक वजारत में ये जरूरी करार दिया है कि जो फिजिकली चैलेंज जो लोग हैं उनको भी मुलाजमतें दी जाएं। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे जगहों पर आप जाते हैं, रिसेप्शन पे आप देखेंगे तो वो ऐसे ही हमारे दोस्त होंगे, मतलब किसी को चलने में तकलीफ है, किसी को देखने में कोई मसला है, या और कोई किसी के हाथों में कोई मसला है, लेकिन वो इसीलिए कि तो वो खुद पब्लिक का सामना करें और दूसरा पब्लिक भी उनको इज्जत दे, मकाम दे, और ये हमारी आम जिंदगी में भी होना चाहिए। ज्यादा भारी, कुछ ज्यादा संजीदा तो नहीं हो गया? नहीं अच्छा तो ठीक, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल सही है, और बिल्कुल सही आपने बात की है कि अब बजाय इसके कि आप उनको एहसास दिलाएं, उसके बजाय आप इस तरह से कर सकते हैं कि उनको ये एहसास दिलाएं कि आप हर काम कर सकते हैं, कोई चीज आपके लिए मुश्किल नहीं है। जी हाँ, और
احساس دلانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے کہ انہی چیزوں کا احساس ان کو دلایا جائے کہ جو واقعتاً وہ کر بھی سکتے ہوں، تاکہ وہ ڈس ہارٹ نہ ہو. اب مثلاً یہ ہے کہ اب آپ ایک شخص ہے اس کے پاؤں میں تکلیف ہے، وہ دوڑ نہیں سکتا ہے. اب آپ اس کو کہیں گے نہیں جی آپ تو 200 میٹر 100 میٹر کی ریس بھی آپ دوڑ سکتے ہو، اور وہ بیچارہ دوڑتے ہوئے اپنے آپ کو نقصان پہنچا دے. یہ غلط ہے. آپ اس کے لیے وہی باتیں کہیں گے کہ جو واقعتاً وہ کر سکتا ہے، اور اس میں آپ اس طرح کی اس کی مدد کر سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ اسی طرح کا کوئی گیم کھیلیں، یا اسی طرح کے اگر اچھا یہ چونکہ جسمانی ہم کمزوریوں کی بات کر رہے ہیں، تو جسمانی کمزوری الگ چیز ہے اور ذہن و دماغ کی کمزوری الگ چیز ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ اس طرح سے مسائل ہوتے ہیں کچھ، وہ دوسری چیزوں میں بڑے ماشاءاللہ سے ہوشیار ہوتے ہیں. بالکل. یعنی کہ اگر کسی کو دیکھنے کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ دیکھیں اس کے سننے کی یا سونگنے کی یا اس کے اندر گانے کی کچھ نہ کچھ ایسی صفت ہوگی کہ جو اس پہ غالب آ جائے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے اس کو کمپنسیٹ کرتا ہی ہے. اور ایک عجیب اتفاق کی بات ہے کہ پچھلے ابھی یہ جو بچوں کا پروگرام جو اس ہفتے کا تھا گزشتہ، تو اس میں نے بچوں سے اسی موضوع پہ بات کی تھی. اچھا گریٹ. اور اس میں یہ تھا کہ کچھ بڑے لوگوں کا حوالہ بھی دیا تھا میں نے، جیسے آئنسٹائن ہے کہ اتنا بڑا جو سائنسدان جس نے جو ماہر طبیعیات، جس نے روشنی اور اس کی رفتار اور آواز وغیرہ کا سارا کچھ پتہ شتہ لگایا، تو وہ ذہنی طور پہ بچپن میں اس کا حال یہ تھا کہ وہ چیزوں کو سمجھتا نہیں تھا. اس کے جو والدین اس کے ٹیچر اس کو سمجھا کے تھک جاتے تھے، فیل ہو جاتا تھا. لیکن وہ دنیا کے لیے کتنی چیزیں کر کے گیا، وہ دھن کا پکا لگا رہا. یا تھامس ایڈیسن کو دیکھیں، جن کو بابائے ایجادات کہا جاتا ہے، جنہوں نے مطلب درجنوں کے حساب سے چیزیں انوینٹ کی، ایجاد کی، اور جن میں مطلب بہت ساری چیزیں ہیں، جن سے ایک یہ ریڈیو یہ جو ریسیور ہے یہ بھی ہے، جس سے کہ ہم آج اتنا وہ کر رہے ہیں، اس کی ترقی یافتہ شکل ہے جو ہمارے پاس ہے. لیکن بہرحال ابتدا تو وہیں سے ہوئی. اور روشنی اور بلب، اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہ سن نہیں سکتے تھے، اور اس کے باوجود درجنوں ایجادات دیتے گئے. یا ابھی جو کچھ مہینوں پہلے ہی انتقال ہوا ہے اسٹیفن ہاکنگ کا، جس نے بلیک ہول تھیوری پہ کام کیا، اور اس کو جو بیماری تھی وہ ایسی تھی کہ آہستہ آہستہ اس کے اعضاء کام کرنا چھوڑتے جا رہے تھے، اور آخر میں صرف اس کی آنکھیں کام کرتی تھی. بالکل. تو وہ ہمارے سامنے ایک مثال ہے. لہٰذا کوئی اگر کسی کے اندر جسمانی کمزوری ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ذہنی طور پر. اب مجھے یاد ہے ابھی 2016 یا 17 میں ہندوستان کا جو سب سے بڑا جو سینٹرل سروسز کا جو ایگزام ہوتا ہے UPSC، اس میں مطلب انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس جو IAS آفیسر جو سب سے بڑی سروس ہے انڈیا کی، جیسے پاکستان میں جو کیا کہتے ہیں آپ اس کو PSCC کہتے ہیں شاید، تو پاکستان سروسز جو ہیں اس طرح انڈین سروسز، تو اس میں جس لڑکی نے، جس خاتون نے ٹاپ کیا، وہ فزیکلی چیلنج تھی. وہ مطلب وہ جو نہیں ایک جو جن کو ہم کہتے ہیں کپڑے ہو گئے ہیں، جو ایک ایسے پیٹ سے نکل آتی ہے اوپر کوہان جیسی ہے نا، اور ان کی ٹانگیں بھی کمزور اور ٹیڑھی ہو کے چلتی ہیں وہ. اور انہوں نے اس سروس کو ٹاپ کیا، اور ٹاپ بھی مطلب یہ ہے کہ عدالت سے لڑ کر کے کیا. انہیں پہلے وہ ایک دفعہ آئی وہ اسی 1-2 سال پہلے، اور ان کا نمبر تھوڑا پیچھے تھا، تو ان کو کچھ حساب سے ٹیکس کمشنر یا ایسا کچھ عہدہ ملنا تھا، لیکن ان پر محکمے نے یہ کہہ کر ان کو نہیں دی نوکری کہ جی اس نوکری کے لیے فزیکلی ٹھیک ہونا ضروری ہے، تو یہ نوکری نہیں دی جا سکتی. اور جس کا انہوں نے سپریم کورٹ میں مقدمہ لڑا، عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ دیا، اور وہ بن گئی جو اس وقت جو ٹیکس کمشنر وغیرہ بن گئی وہ. لیکن پھر دوبارہ انہوں نے وہ کمپٹیشن جو ایگزام تھا دوبارہ انہوں نے کلیئر کیا اور ٹاپ کیا، اور وہی لوگ جو ان کو نوکری نہیں دے رہے تھے ان کی باس بن کے بیٹھ گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو دیکھنے میں آپ کو کمزور لگے یا اس کے اندر کوئی کمی لگے، تو ایسا نہیں ہے کہ واقعتاً وہ ہو بھی. مجھے عربی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے ماہی میں. جی سنائیے. وہ ہے ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي ثيابه يسد مزير، کہ آپ کسی شخص کو دیکھتے ہیں تو اس کا پہناوا دیکھ کر کے یا اس کی ظاہری حالت جو بھی ہے وہ دیکھ کر کے
आप उसको हकारत भरी नजरों से देखते हैं ये क्या है, हालांकि हकीकत ये होती है कि उसके अंदर एक बहादुर किस्म का शेर छुपा हुआ होता है, यानी कि उसकी जो खुफ्ता जो सलाहियतें या जो उसकी जो नजर न आने वाली सलाहियतें वो कहीं बड़ी होती है। तो ये चीजें जो है जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि रंग रूप हो गया या जिस्मानी कोई कमजोरी या कोई अच्छी चीज है, तो ये अल्लाह की देन है, जिसको जो दे दे। बिल्कुल ऐसे। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो तो मैं हमेशा कहता ही हूँ। ये तो है, बिल्कुल सही बात है। ये मतलब खुशफहमी की कोई हद थोड़ी होती है। लेकिन इतना ही नहीं, अल्लाह की देन है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैंने अभी पिछले दिनों हमारे अपने ही ऑफिस में मैंने एक चिट एक जगह लगी देखी, एक टेबल पे, आई एम एक्सीलेंट। अच्छा। और वो वहां लगी हुई थी। अच्छा। और तो वो पता चला कि मतलब उस पे फिर मैंने कहा यार ये इसका क्या मतलब हो सकता है, किसी और का तो हो सकता है, कोई और लिख के या कह के जाए आप जो हैं ये हैं वो हैं। अपने आप को तो पता चला कि ये साइकोलॉजिकली इसका बड़ा अच्छा असर पड़ता है कि आप अपने आप को भी बूस्ट करते रहें। तो इसलिए मैं करता रहता हूँ। हाँ, अच्छी बात है। कोई करे ना करे, हम खुद को तो कर सकते हैं ना। हाँ मतलब ये तो है ही है ना, बिल्कुल। अच्छा, मेरे पास एक मैसेज आया हुआ है आपके लिए, अनवर अहमद का मैसेज है, कहते हैं सलाम वेलकम उबैद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जिस टॉपिक पे भी आते हैं इतनी अच्छी बातें करते हैं, किसी भी शो में आते हैं थोड़ी देर के लिए शो स्पेशल हो जाता है। अरे वाह, क्या बात है भाई। बहुत शुक्रिया अनवर साहब का। कल किसी ने कल या परसों मतलब फेसबुक पे मेरी किसी पोस्ट पे आके कमेंट किया था कि मतलब काफी सारी इसी तरह जैसे अनवर भाई जो हैं वो गजल हैं जिन्होंने तारीफ कर दी, तो उन्होंने भी कुछ मतलब तारीफी कलमात लिखे थे। तो मैंने जवाब में लिखा कि मैंने कहा भाई मुझे शक हो रहा है कि बचपन में आप ना गुब्बारे भरने का काम करते थे। भी क्या फुलाना किसी को कि वो फट जाए यार। सही। बहरहाल बहुत शुक्रिया अनवर भाई का। तो बाकी आपका टॉपिक क्या था आज का? यही था जिसके ऊपर आपने इतना अच्छा हमें बताया है। हाँ, इतनी अच्छी तरीके से आपने क्लियर किया उस चीज को कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारी मेहमान जो थी ना आज की, वो भाग गई हैं, पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा। हाँ। कहीं हो सकता है बिजी हो गई हो अचानक। हाँ। होता है ना कभी कभार, आपके मतलब आपके वहमो गुमान में भी नहीं होता। बेसिकली वो काम भी बहुत सारे करती हैं, तो हो सकता है कि वो जब बहुत सारे आपके पास टास्क होते हैं ना, तो कुछ चीजें आप भूल भी जाते हैं, तो मे भी हो सकता है कि इस तरह का कुछ प्रॉब्लम हुआ हो। चलें, खैर होता रहता है, लाइव प्रोग्राम है, इसमें तो इस तरह की चीजें चलती रहती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आपके मेहमान तो बहुत अच्छी तरह बात करती हैं, जो भी उनका टॉपिक या जो भी बिल्कुल। और मतलब ये है कि यहाँ पर चूंकि वो आपकी बातों से मुझे अंदाजा हुआ था, तो यहाँ कतर में इस को ये जो ऑटिज्म की जो बीमारी है इस पे बड़ा ध्यान दिया जाता है। बाकायदा इसका एक सेंटर है यहाँ पे, जो कि जिसको शेख मौजा बिन्त नासिर जो हैं वो उसकी सीईओ और उसके मतलब सब कुछ उन्हीं के एक्चुअली वो उन्हीं का इनिशिएटिव है, और उन्हीं के निगरानी में, उनके ऑफिस की निगरानी में सारा कुछ होता है उसका। और यहाँ पर आपने सुना होगा शफल्लाह सेंटर है, जो न सिर्फ ऑटिज्म बल्कि और भी जो दिमागी तौर पर माजूर बच्चे हैं किसी भी तरह से, उनका ख्याल रखा जाता है, उनकी तरबियत की जाती है, उनका जरूरी इलाज किया जाता है, उनकी ट्रेनिंग वगैरह होती है। और जो कोई भी जो बड़ा इवेंट यहाँ पे हो जो नेशनल लेवल का, तो उसमें आप देखिएगा कभी भी चाहे वो नेशनल डे हो या और, तो वहाँ पे अशरफ के बच्चे जरूर दिखाए जाते हैं। वो इसीलिए कि उनको ये एहसास दिलाया जाए कि वो हमारे के बच्चों आप जो हैं वो आप हमारे ही माशरे का हिस्सा है। और यहाँ एक बच्चा है छोटा बड़ा प्यारा सा, गानम अल मुफ्ताह करके उसका नाम है, गानम अल मुफ्ताह। तो उसके जिस्म का आधा हिस्सा पैदाइशी तौर पे नहीं है ही नहीं। मतलब वो जैसे वो एक ऑस्ट्रेलिया का जो एक है ना मोटिवेशनल स्पीकर, का नाम मेरे ज़हन में नहीं है, लेकिन उसका भी आधा जिस्म नहीं है पैदाइशी तौर पे। तो गानम जो है माशाल्लाह वो भी मतलब ये है कि
اس حال میں ہونے کے باوجود وہ ایک آئیکن ہے یہاں پہ. آپ اگر اس کو سوشل میڈیا پہ دیکھیں گے تو اس کے ہزاروں لاکھوں اس کے فالوورز ہیں, اور وہ اس عمر میں باقاعدہ وہ لیکچرز دیتا ہے اور باقاعدہ اس کو بلایا جاتا ہے ہر جگہ, اور اپنی پڑھائی وہ جاری رکھے ہوئے ہیں, اور پڑھائی میں بہت اچھا ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے قرآن پاک بھی وہ حفظ کر چکا ہے اکثر حصہ اس کا. اور آپ اس کو دیکھیں تو وہ ایک مثال ہے, اور اس سے وہ کہیں پر بھی ہوں جہاں یہاں پہ جو ایونٹس ہوتی ہیں جہاں پہ صاحب سمو امیر خود ہوتے ہیں یا جو اعلیٰ قیادت ہے, تو وہ بچہ وہاں پر ہوتا ہے اور اس کو اس سے باقاعدہ ملتے ہیں. ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ جب 2017 میں جب آپ کو یاد ہو جب یہ قطر کا بلاکٹ شروع ہوا تھا, تو اس کے بعد جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوا تھا, اور وہاں پہ صاحب سمو امیر نے وہاں پہ جب تقریر کی تھی اور بڑا تاریخی جملہ کہا تھا کہ قطر میں رہنے والے نہ صرف قطری شہری بلکہ جو ہم لوگ جو یہاں تارکین وطن ہم لوگ جو ایکسپیٹریٹس جتنے بھی ہیں, تو وہ ان سب کا شکریہ انہوں نے ادا کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ وہ ہم میں سے ہیں. جو بڑا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا مطلب جب واپس آئے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ بہت ہی زبردست قسم کا استقبال کیا گیا تھا کارنیش روڈ پہ پورا, ہے نا, اور ہم نے اس کو دکھایا بھی تھا, لائیو دکھایا تھا. تو اس میں جب وہ ساری گاڑیاں چل رہی تھیں روڈ پہ ہزاروں لوگ دونوں طرف کھڑے تھے, تو جب امیر کی نظر غانم پہ پڑی تو گاڑی روک کے اتر آئے تھے اور آ کر کے اس سے اس کی ویل چیئر پہ آ کے مل کر کے گئے. واہ زبردست. یہ کیوں؟ یہ دراصل دنیا کو پیغام دینا ہے کہ ہمارے لیے کوئی بھی انسان کوئی بھی شخص وہ کم قیمت نہیں ہے. اگر وہ فزیکلی جسمانی طور پر وہ معذور ہے, چیلنج ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اس کا فیصلہ ہے, لیکن ہم بحیثیت انسان اس کو کمتر نہیں سمجھتے. تو یہاں پہ بڑا کام ماشاءاللہ سے ہو رہا ہے اور ہوتا ہے. تو اگر ہمارے سننے والوں میں سے کسی کے بچے کو اس طرح کی کوئی پرابلم ہے تو خیر وہ تو خود ہی ہاسپٹل والے بھی ریفر کرتے ہیں, لیکن اپنے طور پر بھی آپ جو ہے وہ اشرف اللہ یا اگر کسی کو آٹزم جو بچے کوئی بچہ شکار ہے اس کا, تو اللہ اس کو صحت دے, شفا دے, تو وہ بھی جو اس کا پراپر جو اس کا علاج ہے وہ کروایا جائے. اور یہ چونکہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا آج تک دنیا میں صحیح طور پہ اس کا کوئی علاج دریافت ہوا نہیں. بالکل. تو آپ اس کے صرف ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں کہ آپ کو بچے میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ان کے ایک تو یہ کہ ایسے بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑنا ہے, ایسے بچے اندھیرے میں نہیں رہ پاتے ہیں, اور ایسے بچوں کو چوٹ لگے تو احساس نہیں ہوتا, پتہ چلا خون بہ رہا ہے ان کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے, تو چڑچڑے ہوتے ہیں, غصہ اچانک آ جاتا ہے, مطلب بہت ساری جو چیزیں ہوتی ہیں. بولنے میں ان کو پریشانی نہیں بول سکتے, اپنے ہم جوڑیوں سے کھیلنے ولنے سے یا اپنے بہن بھائیوں سے کھیلنے سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہوتا, اپنی ذات میں لگے رہتے ہیں, ایک چیز پہ لگے ہیں تو اسی پہ لگے ہوئے ہیں. تو ایسے میں یہ ہے کہ جو لوگ گھر کے جو لوگ ہیں, ماں کو تو خیر چھوڑے, ماں باپ تو وہ تو ہے ہی ہے, خاص طور پر ماں تو بیچاری وہ تو جیسی بھی ہو وہ اس کے جگر کا ٹکڑا ہے, وہ تو آخر تک نبھاتی ہیں. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میں ایسی جگہوں پہ جاتا رہا ہوں جہاں پہ بچے بڑی تعداد میں آئے ہیں, میں نے ان کے ساتھ مطلب وہاں پہ ان کے پروگراموں میں شرکت کی ہے. بڑے پیارے معصوم سے بچے ہوتے ہیں, اور وہ جو خاص طور پر میں نے دیکھا کہ جو مائیں جو ہیں وہ کیونکہ وہ بڑا بھی ہو جاتا ہے تو بھی وہ بچہ ہی رہتا ہے. اس کی جو حرکتیں ہیں وہ چاہے وہ 18-20 سال کا, ایک فلسطینی ماں مجھے یاد ہے, اس کی بیٹی تقریباً 20-22 سال کی جوان بیٹی, اور یقین کرو ماشاءاللہ اتنی خوبصورت شکل سے, لیکن یہ کہ وہ آٹزم کا شکار تھی. تو وہ ایسے اس کی بلائیں لے اور ایسے اس کے آگے پیچھے رہے اور ایسا اس کو اس نے بنا سوار کے رکھا ہوا کہ ماشاءاللہ نے دل سے دعا نکلی کہ, اور یہ بھی احساس ہوا کہ مطلب ہمارے جو والدین ہیں اور مائیں ہیں وہ ہمارے کیا کیا کرتی ہیں. صحیح بات ہے. میرا اپنا ایک سیکنڈ کزن آپ کہہ سکتے ہیں, مطلب رشتہ دار ہیں ہمارے, تو ان میں سے وہ میری ہی ایج کا لڑکا تھا, اور اس کے ساتھ یہ پرابلم تھا, مطلب دماغی توازن مکمل طور پر ٹھیک نہیں تھا. اور میں نے ان کی پوری فیملی کو دیکھا, اسپیشلی ماں کو, کہ وہ ہر وقت بالکل لگتا نہیں تھا اس کو دیکھ کے, مطلب وہ بالکل کپڑے اور ڈریسنگ سب کچھ بالکل پراپر کرتا تھا, بس ہلکا سا چہرے کے اوپر ایک تاثر آتا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی وہ بیچاری, مطلب وہ پوری فیملی اس وجہ سے پریشان رہتی تھی کہ پتہ نہیں لوگوں کے گھر لے کے جانا چاہیے, لوگ کس طرح سے دیکھیں گے, کچھ الگ سا مطلب جو نا تاثرات لوگوں کے ہوتے ہیں. تو لیکن یہ چیزیں ہیں, میں نے ان کو دیکھا ہے, وہ باقاعدہ ماشاءاللہ سے 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا,
قرآن پڑھتا تھا بیٹھ کر, اور ہم لوگوں سے زیادہ اچھا انسان تھا. تو یہ بڑی محنت ہوتی ہے گھر والوں کی جو لوگ کرتے ہیں, مطلب اسپیشلی ماں باپ کا بہت اہم کردار ہوتا ہے. اور اس میں یہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی اس پہ کہ جو ارد گرد کے لوگ ہیں نا, ان کو کبھی یہ احساس نہیں دلانا چاہیے. ان کے گھر پہ اگر آ رہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی اولاد ہے, وہ اس سے بھی لے کر آئیں گے. تو آپ کبھی بھی اس طرح سے نہیں شو کریں کہ جیسے ہمیں کچھ برا لگ رہا ہے یا اس بچے کو بہت ایسے دیکھنا گھور گھور کے. تو یہ ساری چیزیں ماں باپ کو بہت محسوس ہوتی ہیں, وہ بےچارے تو معصوم ہوتے ہیں, ان کو نہیں فیل ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور پچھلے دنوں ہمارے مطلب یہیں پہ KMC میں ہی ایک مہمان ایک چینل پہ تشریف لائیں, تو ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا, میرے خیال میں 14-15 سال کا 16 سال کا رہا ہوگا. تو وہ میں نے جب فرسٹ ٹائم دور سے دیکھا تو مجھے مطلب ایسا نہیں کچھ لگا کہ اس میں کوئی کسی طرح کا کوئی مسئلہ ہے یا کچھ ہے. لیکن پھر میں نے جب اس سے تھوڑی سی بات کی تو مجھے لگا کہ اس بچے کے ساتھ کچھ مسائل ہیں. لیکن اس کے باوجود جب مجھے یہ معلوم ہوا تو اس کے بعد یقین کرو کہ مجھے وہ جو خاتون جو اس کی والدہ لے کر کے آئیں, وہ میں نے ان سے نہیں کہا کیونکہ میں ان سے میں اپنے کام میں بزی تھا تو بات نہیں ہو پائی. لیکن دل میں اتنی عزت پڑی کہ ماشاءاللہ یہ یہاں پر لے کر کے آئی ہیں ایک ایسی جگہ پر کہ جہاں مطلب یہ ہے کہ عام طور پہ لوگ جو صحیح جو فل مطلب یہ کہ اس میں بہت اسمارٹ قسم کے بچے ہیں ان کو بھی نہیں لاتے کہ بچے پتہ نہیں کیا کر لیں گے, پتہ نہیں میرا کیا امپریشن بنے گا. لیکن وہ ماشاءاللہ سے اس بچے کو لے کر کے آئیں اور ماشاءاللہ وہ بچہ بھی بہت ہی جتنی دیر بھی رہا اس نے کوئی ایسی ویسی کوئی بات نہیں کی. اور مجھے بہت اچھا لگا کہ یہ بچے کو کانفیڈینس دینے والی بات ہوتی ہے. بالکل. تو یہ چیزیں ہیں. بہرحال تو میں نے کافی وقت لے لیا آپ کے. نہیں بہت شکریہ آپ کا, اسپیشلی میں شکریہ ادا کروں گی, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اور آج کا ہمارا ٹاپک تھا, اچھا میں اتنے زیادہ جب سنجیدہ ٹاپکس ہوتے ہیں نا تو مجھے بولتے ہوئے تھوڑا میں ہیزیٹیٹ کرتی ہوں کہ میں چونکہ میری عادت ہے میں ہر چیز کو فن وے میں ہی لیتی ہوں, تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں میں کچھ ایسا نہ بول دوں جس پہ لوگ سوچیں کہ یہ دیکھو اس کو بھی اتنا لائٹلی لے رہی ہیں. تو میں تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کر رہی تھی آج بات کرتے ہوئے. تو بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے ٹائم دیا, تھینک یو سو مچ. اور بہت اچھی چیزیں آپ نے ہم سے شیئر کی ہیں, تو بہت بہت شکریہ, دل سے شکریہ. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, بل بھجوا دوں گا میں, آپ پے کر دیجیے. چلے ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ ایک دفعہ پھر سے. اوکے جی, اللہ حافظ. رائٹ جی, عبید طاہر صاحب ہمارے ساتھ رہے, اسپیشلی انہوں نے ہمیں اپنا وقت دیا اور بہت اچھے طریقے سے یہ سنجیدہ سے جو ٹاپک تھا, سیریسلی میں بڑی پریشان ہو جاتی ہوں جب اتنی سنجیدہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. مجھے یہی ڈاؤٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ میں چونکہ ہر بات ہنس کے کرنے کی عادی ہوں تو اس طرح کے موقع پہ مجھے نہیں ہنسنا چاہیے, بڑی مطلب غیر ذمہ داری کی سی بات ہوتی ہے. لیکن میں اسی وجہ سے آج تھوڑا کم بول رہی تھی کہ کہیں وہ والا تاثر نہ جائے. تو عبید طاہر صاحب نے ہمارا ساتھ دیا, جس کے لیے بہت شکریہ. اور انہوں نے خود فون کر کے مجھ سے پوچھا کہ مجھے لگ رہا ہے آج ہم مہمان نہیں آئی ہیں, تو میں چلو آ جاتا ہوں اس ٹاپک پہ میں بات کرتا ہوں. وہ بھی یہ ہوتا ہے نا کہ ہر شخص اور اسپیشلی عبید طاہر صاحب ہمیشہ یہ جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں ان کو